ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمر، حکم فرماتے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمر، حکم فرماتے ہیں، بالعدل، عدل کا، اللہ تعالی عدل کا حکم فرماتے ہیں، والاحسان، اور اللہ تعالی بھلائی کا حکم فرماتے ہیں، وایتاء، اور دینا، ذی القربا، رشتہ داروں کو، اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتے ہیں، وینہا، اور منع فرماتے ہیں، روکتے ہیں، عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر، اور برائی کے کاموں سے، والبغی، اور زیادتی اور سرکشی اور ظلم سے، یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتے ہیں، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے، قرآن کریم کی بہت ہی جامع آیات میں سے ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے قرآن کریم کی سب سے جامع آیت یہ ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت اقسم بن صیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اور ان کا پورا قبیلہ، سردار تھے قبیلے کے، وہ یہ آیت سن کر مسلمان ہوئے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنا تو قبیلے کے 2-3 افراد کو بھیجا، جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ، پتہ کر کے آؤ کون ہیں، کیسے لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا پیغام ہے۔ جب وہ لوگ آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت ہوئی تو یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی ان کے سامنے، انہوں نے یاد کیا اور جا کر باقی باتیں بھی بتائیں اور یہ آیت سنائی کہ یہ کلام ہے جو ان پر نازل ہوا ہے۔ تو اتنا جامع تھا کلام کہ حضرت اقسم رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی مسلمان ہو گئے اور اپنے قبیلے کو کہا کہ تم سب مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف صحابی ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی وہ کچھ ڈاواڈول سے تھے، لیکن اس آیت نے ان کو ایمان کے اوپر پختہ کر دیا، اور اسی لیے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اس آیت کو جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں شامل کیا کہ اس کی تلاوت مسلمانوں کے اجتماعات میں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کی مختصر سی تشریح عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 کام کرنے کا حکم فرمایا ہے اور 3 باتوں سے منع فرمایا ہے۔ جن 3 کاموں کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے، بالعدل، پہلی چیز عدل ہے۔ عدل کا مطلب ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ تمام طرح کے معاملات کو برابری کی سطح پر انجام دینا۔ اعتدال بھی اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ اعتدال کا حکم فرماتے ہیں، یعنی جس بندے کا جس سطح پہ معاملہ بنتا ہے اس بندے کو اس سطح پر اس کا وہ معاملہ اس کے ساتھ پورا کرنا۔ بیوی بچے بھی آ گئے، ماں باپ بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، ہمسائے پڑوسی بھی آ گئے، دکاندار تجارت پیشہ بھی آ گئے، انفرادی بھی آ گئے، اجتماعی بھی آ گئے، ملکی بھی آ گئے، اور عالمی سطح پر۔ تو یہ ایک چھوٹا سا لفظ یہ تمام معاشرے کے افراد کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو درست طریقے پر انجام دینے کی تلقین ہے۔ بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم فرماتے ہیں۔ پھر اگلا لفظ ہے والاحسان۔ احسان عدل سے اگلا سٹیپ ہے، بڑا سٹیپ ہے، کہ ایک ہے کہ ٹھیک ہے برابری ہے، دوسرا یہ ہے کہ نہیں، برابری نہیں، بلکہ تم کوشش کرو کہ دوسرے کے ساتھ تمہارا تعلق، معاملہ، رویہ اس سے بہتر ہو۔ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، احسان، کہ تمہارا رویہ اور معاملہ دوسروں کے ساتھ ایک قدم اور بہتر ہو، کیونکہ اور اسی کو ہماری اردو زبان میں احسان کہا جاتا ہے، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جو نیکی اور بھلائی معلوم ہو، کہ تمہارا رویہ اس کے ساتھ اس سے بہتر ہے، اس سے بڑھ کر ہے،
کوئی برائی بھی کرتا ہے اس سے اچھائی کرو تو یہ احسان ہے. یہ دوسری چیز ہے کہ صرف اس لیول تک نہ رہو کہ جتنا اس نے کیا ہے اتنا میں بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، کم سے کم درجہ وہ ہے. پھر اگلا درجہ اس سے ایک قدم آگے بڑھو، اور وہ کیا ہے کہ تم اس کے ساتھ نیکی کرو، تم اس کے ساتھ بھلائی کرو، تمہارا معاملہ اس سے بہتر ہو. اور تیسری چیز ہے ایتاء ذی القربا، قرابت داروں کو ان کا حق دینا، رشتہ داروں کو دینا. اور اللہ تعالیٰ نے نہ تو یہاں پر وقت کی بات کی ہے کہ وقت دینا، نہ مال کی بات کی ہے کہ مال دینا، نہ اللہ تعالیٰ نے اور کسی چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ دینا، بس صرف دینے کا ذکر کیا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہو سکے نیکی بھلائی کسی بھی شکل کے اندر وہ کرو، وہ کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا خاندانی نظام، یہ جو آتا ہے نا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، یہ سب یہ خاندانی نظام ہے. خاندانی نظام کی بقا پر، خاندانی نظام کی بقا پر دنیا کی بقا ہے. خاندانی نظام کی بقا پر معاشروں کی بقا ہے. ہاں، خاندانی نظام کی بنا پر معاشروں کی بقا ہے. خاندانی نظام کی بنیاد پر ملکوں کی بقا ہے، قوموں کی بقا ہے، نسل انسانی کی بقا ہے. آپ دیکھیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا پاکستان، تو اس کو ترقی پذیر ملک تو کہا جاتا ہے، ترقی یافتہ ملک نہیں کہا جاتا. بہت سے مسائل ہیں یہاں پر لوگوں کے، بہت سی ٹینشنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بہت ساری غیر یقینی صورتحال ہے. آپ کہیں تو حکمرانوں کی طرف سے بھی ظلم و زیادتی ہوتی ہے، پھر نچلے درجے کے افسران کی طرف سے بھی ظلم و زیادتی ہوتی ہے، عام لوگوں کی طرف سے بھی ظلم و زیادتی ہوتی ہے، کہیں لوٹ مار ہے، کہیں کچھ ہے. پھر ضروریات زندگی کئی دفعہ میسر نہیں ہے. ایک بڑی تعداد، ہم تو خیر شہروں کے رہنے والے، ہم تو عیش و عشرت کر رہے ہیں نا، لیکن عام آپ دیکھیں تو تھوڑا سا شہروں سے باہر نکل کر زندگی جو ہے وہ بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے. تھوڑا سا پسماندہ علاقوں میں چلے جائیں، وہاں صحت کی صورتحال کیا ہے، ہم گئے نہیں کبھی، ہمیں پتہ نہیں ہے. بہت بہت تکلیف تھے. اب بڑے ہاسپٹل میں جائیں نا، یہ لاہور کے بڑے ہاسپٹل میں، سروسز ہاسپٹل، میو ہاسپٹل، ہاں جناح ہاسپٹل، جنرل ہاسپٹل، آپ دیکھیں کہ وہاں مریض آئے ہوئے ہیں. مریضوں کو کیسے لایا گیا ہے؟ کھلی گاڑی ہے اور اس کے اندر چارپائی بچھا کر ان کو لایا گیا ہے. کہاں سے لایا گیا ہے؟ میاں والی سے لایا گیا ہے. کہاں سے لایا گیا ہے؟ سکھر سے لایا گیا ہے. کہاں سے لایا گیا؟ کیا مسئلہ ہے، کیا مذاق. یہ تو مریض کا وہاں سے یہاں تک زندہ آ جانا ہی بڑی بات ہے. اچھا، یہ بہت سارے مسائل ہیں، میں اب تفصیل میں نہیں جاتا. آپ اس کے مقابلے میں دنیا کے کسی بڑے ہی ترقی یافتہ ملک کو لیجیے. اچھا، ان کو صحت محفوظ، مالی اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں، حکومت ان کی ذمہ دار، اور تحفظ، سیکیورٹی، ضروریات، خواہشات، آسائشات سب کچھ پوری ہو رہی ہیں، سب کچھ پوری ہو رہی ہیں. تقابل ہے؟ نہیں ہے. آپ نے کمپیئر کیا دونوں کو؟ کوئی کمپیریزن نہیں، یہاں پر کوئی تقابل نہیں ہے. وہ لوگ خوشحال، آسائش، پر آسائش سے بھرپور، اور کوئی ٹینشن نہیں اس کو. یہ بیچارے مصیبتوں میں گرے ہوئے. اب آئیے دوسری طرف، یہ لوگ آپ کو یہ جو پریشانی اور مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، آپ ان کی اور ان کی خودکشی کی شرح دیکھیے. خودکشی ان کو کرنی چاہیے جن کی زندگی اجیرن ہے، جو پریشانی میں مبتلا ہیں، جینا محال ہے ان کے لیے، اور خودکشیاں وہ کر رہے ہیں. شرح ان کی زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی وجہ، اس کی ایک بڑی وجہ میں یہاں عرض کر رہا ہوں، وہ خاندانی نظام ہے. ہمارے خاندانی نظام میں کیا ہے؟ کوئی پریشان ہے نا خاندان کا ایک، تو 90% نہ صحیح، 80 نہ صحیح، 60 نہ صحیح، 40%، 30% خاندان اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، تسلی دیتا ہے. بہن آ جاتی ہے، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، ماں بچے کو سہارا دیتی ہے، باپ اخلاقی طور پر یا مالی طور پر ساتھ دیتا ہے، بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں.
یہ خاندانی نظام کی خوبصورتی ہے. وہ بندہ اس کو سہارا مل جاتا ہے، وہ آسانی محسوس کرتا ہے، وہ مشکل سے نکلتا ہے. یہ خاندانی نظام ہے. خاندانی نظام نے اس کو نکالا. او بھائی آتا ہے تیرا پرا زندہ لے، فکر کا دی ٹینشن نہیں. بہنیں آ جاتی ہیں، بھائی ویر بہنیں زندہ ہیں، فکر نہ کر. بھتیجے بھانجے دوسرا تیسرا، اس کو سہارا مل جاتا ہے، سپورٹ مل جاتی ہے اس کو. وہ بندہ کسی انتہائی قدم کی طرف نہیں جاتا. اچھا وہاں پر کیا ہے؟ خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے. وہاں یہ صورتحال ہے کہ میاں اور بیوی باہر جاتے ہیں نا کھانا کھانے کے لیے، تو وہی دونوں اپنا الگ الگ بل پے کریں گے. خامند اپنا الگ کرے گا اور بیوی اپنا الگ بل پے کرے گی. شاپنگ کرنی ہے نا، ٹھیک ہے بھائی، بیوی اپنا پے کرے گی اور خامند اپنا پے کرے گا. وہاں خاندانی نظام ختم. وہاں کوئی کسی کا اس طرح سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دوسرے کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے. اب جب وہاں پر کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے نا، اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا. کہاں جاؤں میں؟ نتیجہ کیا ہے؟ اس کے پاس ایک آپشن بچتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ زندگی ختم کر دو. مایوسی کی انتہا پہ جاتا ہے، ڈپریشن پہ جاتا ہے. زندگی ختم کر دو. ایتاء ذی القربا یہ کیا ہے؟ خاندانی نظام کو باقی رکھنا، اس کو بچانا، اس کو مضبوط کرنا. خاندان کے افراد جو خاص طور پر جو لوگ اس میں کمزور ہیں ان کو سہولت سپورٹ دینا ان کو. ہاں یہ ہے ایتاء ذی القربا. خاندانی نظام بحال ہو گیا، مضبوط ہو گیا، مستحکم ہو گیا. آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیے. خاندان کا ایک بزرگ ہوتا تھا بڑا، اور اس کو خاندان کے ہر بڑے چھوٹے اور بچے اور کے مسائل کا علم ہوتا تھا، اور وہ ہر کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، اور ہر کوئی اس کو بڑا سمجھتا تھا اور اس کی بات مانتا تھا. کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، مسئلے حل ہو جاتے تھے. وہ بڑے اپنے سر کے اوپر لے کے سارا کچھ. یہ خاندانی نظام تھا. ایتاء ذی القربا. ایتاء ذی القربا کیا ہے؟ اپنے خاندانی نظام کا تحفظ کرو، اس کو مضبوط بناؤ. خاندان کے کمزور افراد کو سپورٹ دو، ان کا سہارا بنو. نتیجہ کیا ہوگا؟ خاندانی نظام مضبوط، معاشرہ مضبوط. معاشرے مضبوط، ملک مضبوط. ملک مضبوط، انسانیت مضبوط. ورنہ جب یہ بکھرتا ہے پھر موت ہے، پھر تباہی ہے، پھر کسی کے پاس مشکل وقت کے اندر کوئی سہارا نہیں ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. دیکھیں قرآن کریم نے ایک لفظ کے اندر، ایک جملے کے اندر چھوٹے سے کتنا بڑا اصول ہمیں بتا دیا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ. آگے چلتے ہیں. اور روکتے ہیں اللہ تعالی، منع فرماتے ہیں. 3 چیزوں سے منع کیا گیا. فحشاء، پہلی چیز بے حیائی. بے حیائی عام لفظ ہے، ہمیں پتا ہے. بے حیائی ہر وہ چیز جو انسان کو بدکاری اور زنا کی طرف لے کر جائے، وہ بے حیائی ہے. چاہے وہ لباس کی صورت میں ہو، چاہے وہ گانا بجانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی تحریری مواد کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی وہ پروگرام کی شکل کے اندر ہو، چاہے وہ مجلس اور محفل کی شکل کے اندر ہو. یہ سب ہر وہ چیز جو بدکاری اور زنا کی طرف لے کر جائے وہ فحشا ہے. اللہ اس سے منع فرماتے ہیں. اللہ اس سے منع فرماتے ہیں. آگے والمنکر، منکر عام برائی، کوئی بھی برائی کسی بھی درجے کی، کسی بھی سطح کی، منکر اسے کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی تمہیں منع فرماتے ہیں. جھوٹ اس میں آ گیا، رشوت اس کے اندر آ گئی، سود اس کے اندر آ گیا، گالی گلوچ اس کے اندر آ گیا، ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی اس کے اندر آ گئی. ہاں تمام تر معاشرے کی برائیاں اس کے اندر آ گئی. ایک لفظ اس کو مخصوص کر دیا، بے حیائی کو. اور پھر منکر عمومی ہر طرح کی برائی اللہ تمہیں اس سے منع فرماتے. ناپ تول میں کمی بیشی ہے، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹے وعدے کرنا ہے، یا اور کوئی بھی چیز، منکر کے اندر سب کچھ آ گیا. والبغی، یہ تیسری چیز ہے. بغی کہتے ہیں کوئی بھی ایسا عمل کہ جس میں کوئی شخص دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، جس میں کوئی شخص کسی کے ساتھ کسی درجے کی بھی زیادتی کر رہا ہے. اللہ تمہیں اس سے منع فرماتے ہیں. تو اندازہ لگائیں، فحشا، منکر، بغی، 3 لفظوں میں، صرف 3 لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے
انسانی معاشروں کے اندر پائے جانے والا ہر غلط عمل کسی بھی شکل میں ہو اس کو سمو دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان 3 چیزوں سے اللہ تمہیں منع فرماتے ہیں، اور اگر یہ 3 چیزیں انسانی معاشروں سے ختم ہو جائیں تو آپ یقین کریں کہ معاشرے جنت بن جائیں، معاشرے جنت بن جائیں۔ اس میں آیت کی تشریح تھوڑی زیادہ اس لیے کی ہے کہ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بڑے اقوال ہیں۔ ایک آیت کو سن کر لوگ مسلمان ہوئے کہ ایک آیت نے پورے معاشرے کو سدھار دیا۔ یہ ایک آیت ایسی ہے جو پورے معاشرے کو سدھار سکتی ہے۔ ہر بندہ ہر بندے کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے، برابری، اور پھر برابری سے آگے بڑھ کر بہتری، پھر اپنے خاندان کا ہر شخص خیال کرے، تحفظ کرے، فکر کرے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر اکثر بات ہوتی بھی رہتی ہے، صلہ رحمی، خاندانوں کا جوڑنا، خاندان والوں کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ قرآن کریم کا بھی اور ہماری عمومی گفتگو کا بھی یہ موضوع ہوتا ہے۔ ایک جملے میں اللہ رب العزت نے خاندانی نظام کی بقا، قوموں کی بقا، ملکوں کی بقا، انسانیت کی بقا بیان فرما دی۔ اندازہ لگائیں قرآن کتنا جامع ہے، قرآن کتنا جامع۔ یعظکم، اور آخر میں فرمائے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرما رہے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت اپناؤ اور نصیحت اختیار کرو۔ بس یہ آج ہم یہاں تک پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ